بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب آپ وصیت نامہ لکھنے بیٹھو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ واحد شخص جس کا مال میں کوئی حصہ نہیں وہ آپ خود ہیں۔ اسی لیے جتنا ہو سکے اپنی زندگی میں آخرت کے لیے زہریز کر لو، حساب رکھا کرے۔ آج کل لوگ پوچھ لیتے ہیں میرے لیے تم نے کیا ہی کیا ہے۔ ماں باپ کی باتیں سننے میں بہت کڑوی لگتی ہیں، لیکن ان کی حقیقت کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ لوگوں کے اندر اتنا نہ جھانکیں وہ آپ سے خوف زدہ ہو جائیں۔ سیانے کہتے ہیں امیر آسائشیں نہ چھوڑے، صرف نمائشیں چھوڑ دیں تو غریبوں کی زندگی آسان ہو سکتی ہے۔ قابل احتیاط ہیں وہ لوگ جو آپ کے بھی دوست ہیں اور آپ کے دشمن کے بھی۔ لوگوں کے دل میں آپ صاف نہیں کر سکتے، مگر اپنا دل صاف رکھنا آپ کے اختیار میں ہے۔ نعمت کے معاملے میں اپنے سے کم تر دیکھیں، شکر گزار بن جائیں گے، اور مصیبت کے معاملے میں اپنے سے زیادہ مصیبت والے کو دیکھیں، صبر کرنے والے بن جائیں گے۔ بے شک اللہ تعالی ہر کام میں مصلحت اور حکمت ہے۔ اپنی مشکلوں کو برا مت کہو، کیونکہ یہ مشکل ہی تو ہے جو ہم انسانوں کو مکمل اللہ سے ملواتی ہے۔ بری ہوئی جب آپ کو غلط راستوں پہ لے جا سکتی ہے، لیکن خالی جیب آپ کو زندگی کے اصل معنی سمجھا دیتی ہے۔ کسی کے وقت پر ہنسنے کی غلطی نہ کر بیٹھنا، یہ وقت ہے جناب چہرے یاد رکھتا ہے۔ کبھی گھر کے کچے تھے لیکن لوگ سچے تھے، پیسہ کم تھا مگر ایمان کامل تھا، لباس میلے تھے مگر دل صاف تھا، ہونٹوں پہ مسکراہٹ تھی دلوں پہ بھائی چارہ تھا۔ اور آج گھر پکے ہیں مگر لوگ جھوٹے ہیں، پیسے کی فراانی ہے لیکن ایمان کمزور ہے، ہونٹوں پہ مسکراہٹ ہے لیکن دل میں منافقت ہے، لباس صاف ستھرا مگر دل میلا کچولا۔ سانسوں کا رک جانا ہی موت نہیں ہے، وہ انسان بھی مرا ہوا ہے جس نے غلط کو غلط کہنے کی ہمت کھو دی۔ یہ مت دیکھو کہ ہمارے والدین نے ہم پر بہت تھوڑا خرچ کیا، بلکہ یہ دیکھو کہ انہوں نے وہ سب کچھ خرچ کیا جو ان کے پاس تھا۔ زندگی کا پہلا غسل بھی کسی نے دیا اور آخری غسل بھی کوئی دے گا۔ اتنی سی اوقات پر اکڑ کیسی ہے انسان؟ اور بلا آخر ہمیں یقین کرنا ہی پڑتا ہے کہ جو چیز ہمارے نصیب میں نہیں ہے وہ ہم دو ہونٹوں کے درمیان سے بھی چھین لے جاتی ہے۔ اگر ہم خیر میں مصروف نہ ہوں تو شر میں مصروف کرنے والی طاقتیں ہمیں تلاش کر لیتی ہیں۔ مصیبت میں گھرے بندے کو سب سے پہلے مدد کی ضرورت ہوتی ہے، نصیحت کا فریضہ بعد میں بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ کامیابی حاصل کرنے کا یقینی طریقہ یہ ہے کہ ایک کوشش کی جائے۔ عورت کا گھر برباد کرنے والے اس کے ارد گرد بہت ہوتے ہیں، مگر جب عورت برباد ہو جائے تو دور دور تک کوئی دکھائی نہیں دیتا، نہ کوئی اپنا اور نہ کوئی پرایا۔ جو ہمارے سامنے بات کی ہمت نہیں رکھتے وہ ہمیشہ ہماری برائی ہمارے پیچھے کرتے ہیں۔ اپنے گھر کے لیے غریب خانے کا لفظ کبھی استعمال نہ کریں، کیونکہ یہ عجیب بات ہے کہ آپ اپنے گھر کو غریب خانہ کہیں جس گھر میں اللہ کی رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، اولاد ہے، رزق ہے، روشنی ہے، چھت ہے تو رحمت خانہ ہے۔ جب آپ کا بیٹا غلط عادتوں میں پڑ جائے تو کسی ایرے گہرے کی باتوں میں آ کر اس کی شادی کا نہ سوچیں، بلکہ اس کے علاج کا سوچیں۔ دوسروں کی بیٹی ایسے انسان کی نااہلی درست کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوئی۔ ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں جہاں چھوٹوں کو بڑوں سے بدتمیزی اور بے دھڑک جواب دینے کو ہم کانفیڈنس کا نام دیتے ہیں۔ ننگے جسم کو ڈھانپنے کے لیے کوئی پیسہ نہیں دیتا، مگر جسم ننگا کرنے کے لیے اپنی دولتیں لٹائی جاتی ہیں۔ کوشش کر کے ناکام ہو جانا
بہتر ہے اس سے کہ کوشش ہی کی نہ جائے، اور وہ سب جانتا ہے، دلوں کے حال بھی، خیالوں کے راز بھی۔ الحمدللہ یہ وہ جملہ ہے جو بہت کچھ ایک پل میں بہتر کر دیتا ہے۔ ہم تب خدا سے رجوع کرتے ہیں جب دنیا ہمیں رد کر چکی ہوتی ہے۔ تمام دروازوں سے دکتارے جانے کے بعد ہم خدا کے در پر دستک دیتے ہیں، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ہم ذرا بھی شرمندہ نہیں ہوتے۔ ہمیں لگتا ہے کہ ترتیب کے رد و بدل سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کتنی بری بھول ہے، تربیت ہی تو اصل چیز ہے، کون پہلے اور کون بعد میں آتا ہے۔ اللہ سے معافی مانگیں، ٹوٹی پھوٹی، اچھی بری، پکی سچی۔ اللہ کو گناہوں کی نشاندہی پسند ہے کہ بندہ اپنے گناہوں پر نظر رکھے۔ اللہ کو وہ دل پسند ہے جو اس کی محبت سے لبریز رہتا ہے۔ اللہ محبت ہے اور وہ محبت کو ہی محبوب رکھتا ہے۔ دولت کی اصل خرابی یہ ہے کہ وہ آدمی کے پاس ہمیشہ نہیں رہتی، اور اگر رہ جائے تو آدمی نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کائنات میں موجود ریت کے ذروں، پانی کے قطروں، درختوں کے پتوں، آسمان کے ستاروں سے زیادہ خوشیاں عطا فرمائے، اور اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے۔